ہم نماز کو ہلکا جانتے ہیں، ایسا کبھی کسی مومن کے دل میں خیال نہیں آتا، لیکن کمزور ہیں ہم، نمازیں نہیں پڑھتے۔ سنیے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز مومن کی معراج۔ آپ سنتے آ رہے ہیں، مومن کی معراج۔ آقا نے فرمایا میری معراج تو یہ ہے کہ میں عرش تک پہنچا، میری معراج یہ ہے کہ میں رب کے سامنے جا کے پہنچا، اللہ رب العزت کا میں نے دیدار کیا۔ اور میری امت کا معراج یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے، نمازیں پڑھے، اس کی نمازوں میں معراج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑ کے رکھ دیا ہے، اپنے کاموں میں مصروف۔ ہمیں اپنا دکان پیارا ہے، ہمیں اپنا کاروبار پیارا ہے، ہمیں اپنا گھر کے کام پیارے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے یہ زندگی کیوں ملی ہے، زندگی ملنے کا کوئی سبب ہے، پیدا ہونے کا کوئی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک، صرف روٹی کھانے کے لیے نہیں بنے ہم۔ اپنے بیٹوں کے چکروں میں آ کے، ان کی محبت میں گرفتار ہو کے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے سارا دن بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حلال کی تمیز نہیں ہے۔ ارے یہ بیٹا تمہیں ادھر چھوڑ جائے گا، قبر تک بھی نہیں آئے گا، وہ تمہیں دفن کر کے پھر دعا مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح، اس رب کو تو نے بھولا ہوا ہے، اس رب کو تو نے چھوڑا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گردانوں میں یہ سوچا ہے، جس بیٹے کے لیے رات و دن لوگوں کی دلوں کو ہم دکھاتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کبھی یہ سوچا ہے جب مر جائیں گے یہ بچہ میری قبر میں دعا کرنے کے لیے آئے گا کہ نہیں؟ سوچا ہے ہم نے؟ نہیں سوچا۔ صرف سوچا ہے تو بھائی میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ پروفیسر بنے، میرا بچہ بڑا آدمی بنے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ عالم دین بنے، میرے بچے کو دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، میرے بچے کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، میرے بچے کو آخری مرنے میں جب میں مر جاؤں میرا بچہ مجھے غسل دے، کوئی اور مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی اور مجھے میرا بدن نہ دیکھے، میرا اپنا خون مجھے غسل دلائے، پھر مزہ ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا تیار تو کرو وہ جنازہ پڑھ سکے صحیح طریقے سے۔ میرے پیارے بھائی، آخری وقت چل رہا ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ خاک پڑھیں گے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ نہ سننے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی، نہ سننے سے حقیقت مٹ نہیں جاتی۔ اصل حقیقت یہ ہے جب مرنے کی باری آئے گی نا، جب اعلان ہوگا مساجدوں میں کہ فلاں بندہ مر گیا ہے، تو پتہ چلے گا، کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں آتے، اپنے رب کو مناتے۔ ہم خدا کی قسم دوستو، زندگی مختصر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، چھوٹا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، چلا جاتا ہے منٹوں میں۔ پہلے تو بیمار ہوتے، بڑی بڑی لمبی بیماریاں، اللہ پناہ دے بیماریوں سے، لوگ بیمار ہوتے تھے، لوگ پوچھنے جاتے تھے، محبتیں بھی تھی، شفقتیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بھائی بیمار پڑا ہے گھر میں، بھائی پوچھتا نہیں۔ آج یہ دور چل رہا ہے، باپ تڑپ رہا ہے، بیٹا سامنے نہیں آتا، باپ آہیں کر رہا ہے کہ مجھے گولی لا کے کھلاؤ، میرا سر دکھ رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہے، بیٹا کہتا ہے ہاں ہاں بعد میں دے دوں گا۔ ان کے لیے تو کما رہا ہے، بیٹوں کے لیے تو پوری زندگی لگا کے اللہ پاک کو معاذ اللہ ہم اور رب کی نافرمانی کر کے اپنے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ وہ بیٹا ہمیں پانی تک نہیں پلاتا، بیٹا ہوتا بھی جائیدادوں کا وارث اور باپ کی ملکیت کا وارث بنتا ہے، لیکن بیٹی ہوتی ہے سبحان اللہ، ایک بیٹی وفادار، اللہ پاک نے ان کی دل میں اتنا رحم ڈالا ہے۔ خدا کی قسم آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹے کا بھی پیار چیک کریں آپ، اور بیٹی کا بھی پیار چیک کریں۔ بیٹا آئے گا آپ کی جیب کے لیے، آپ کے پیسوں کے لیے، لیکن بیٹی خالصتاً آپ کی محبت میں بیٹھے گی، اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوگی۔ اور وہی ہم ظالم باپ ہیں، اپنے بیٹیوں کے حق ہم کھا گئے۔ ہم نے کیا دیا بیٹیوں کو سوائے سامان کے، شادی کے جوڑوں کے، چند ٹکے وہ چاندی اور سونے کے کیا دیا ہے ہم نے؟
اور قرآن بیٹی کو حق دیتا ہے. قرآن فرماتا ہے دو جو ہے نا حصے بیٹے کے ہیں تو ایک حصہ بیٹی کو بھی دے دو. ہم 2 حصے بیٹوں کو دے دیتے ہیں لیکن بیٹی کو گوارا نہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ تو دوسرے گھر جا رہی ہے, یہ تو جائے گی, ہم ان کو کیوں دیں؟ یہ غلط بات ہے. تو چلو خیر, بات کہیں اور نکل جائے گی. سنیے نماز کے بارے میں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قیامت کے دن, قبر میں نہیں, قبر میں 3 سوال ہونے ہیں, وہ تو ہونے ہیں. قیامت میں دن جب حساب و کتاب کھلے گا, ان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا 2 حال, کتنی گاڑیاں تھی, کتنے پیسے تھے, سونے چاندی کتنا تھا, بیٹے کتنے تھے, بیٹوں سے پیار کیا کہ نہیں. رب پوچھے گا کہ بتا بندہ, میری بارگاہ میں تو نے سجدے کیسے کیے, میری بارگاہ کے لیے کوئی ٹائم نکالا, پورے دن میں سے کوئی 5 منٹ بھی نکالے کہ نہیں. جب اذان دے رہا تھا میرا بندہ, جب تجھے صدا دے رہا تھا کہ اللہ اکبر کی صدائیں تیرے کانوں میں گونج رہی تھی, تو نے ٹیلی ویژن بھی بند نہیں کیا, تو نے اپنے کاموں کو بھی نہیں چھوڑا. کیوں؟ میری نماز کو اتنا تم ہلکا جانتے تھے. بتا تو نے نماز کتنی پڑھی ہے. پھر ہمارا سر شرم سے ڈوب جائے گا اور ہمارا سر نیچے ہو جائے گا. اللہ پناہ دے اس وقت